آج کا ہمارا ٹاپک ہے سینٹر پروونس ریلیشنز کہ سینٹر اور پروونس کے ریلیشنز کس طرح سے ہیں، اچھے ہیں، برے ہیں، یا لیجسلیٹو کون سے ہیں، ایڈمنسٹریٹو کون سے ہیں، فائنینشیل کون سے ہیں، ان سب کے بارے میں ہم بات کریں گے. صحیح ہے. تو اس کے دو ڈائمینشنز ہیں. ریلیشنز کے ہمارے پاس دو ڈائمینشنز ہیں. ایک ہے ایکسٹرا آرڈینری. ایکسٹرا آرڈینری مینز ایمرجنسی کیس میں، اور ایک ہے آرڈینری جو کہ روٹین ورکس ہیں. صحیح ہے. تو اس کے دو ڈائمینشنز ہیں، ایک ایکسٹرا آرڈینری اور ایک آرڈینری. ایکسٹرا آرڈینری اتنا میٹر نہیں کرتا کیونکہ یہ کبھی کبھار ڈیکیڈز کے بعد آ جاتا ہے، کبھی ایمرجنسی لگ جاتی ہے تو پھر یہ ریلیشنز ہوتے ہیں. لیکن آرڈینری روٹینلی ریلیشنز جو ہیں وہ ڈیلی روٹین کی ریلیشنز ہے، تو اس کی ویلیو زیادہ ہے. ہم بات کرتے ہیں پہلے آرڈینری ریلیشنز کی. آرڈینری ریلیشن ہمارے پاس اس کی 5 ڈائمینشنز ہیں. سب سے پہلا ڈائمینشن کیا ہے؟ لیجسلیٹو. لیجسلیٹو ریلیشنز. دوسرے نمبر پر ہے ایڈمنسٹریٹو ریلیشنز. تیسرے نمبر پر ہے فائنینشیل ریلیشنز. چوتھے نمبر پر ہے پولیٹیکل ریلیشنز. پانچویں نمبر پر ہے انسٹیٹیوشنز، وہ سارے انسٹیٹیوشنز جو کہ کامن ہے دونوں میں. انسٹیٹیوشنز کامن ٹو سینٹر اینڈ پروونس. صحیح ہے. وہ انسٹیٹیوشن جو کہ کامن ہے سینٹر اور پروونس کے درمیان، تو ان میں کس طرح کی ریلیشنز ہے سینٹر اور پروونس کے، اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں لیجسلیٹو ریلیشنز کی. تو لیجسلیٹو ریلیشنز میں سب سے پہلے ہے کہ جی ان کی ایریا کے بارے میں ہے کہ ایریا آف جورسڈکشن یا جورسڈکشن ود ریگارڈ ٹو ایریا. جورسڈکشن ریگارڈ ٹو ایریا. ایریا کا مطلب جیوگرافیکل ایریا. ٹھیک ہے. تو جیوگرافیکل ایریا کا مطلب ہے کہ جی فیڈرل کس حد تک اپنی اس کی جورسڈکشن ہوتی ہے، اس کے لیے لاز بنا سکتا ہے، ان کی انیکٹمنٹ کر سکتا ہے، اور پروونس کی کہاں تک ہوتی ہے. تو کنسٹیٹیوشن نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ جی آرٹیکل A141 میں بتایا گیا ہے کہ جی اسٹیٹ کا یا فیڈرل میں جو بھی لاز بنتے ہیں، صحیح ہے، فیڈرل کی جورسڈکشن کہاں تک ہوگی؟ پورے پاکستان تک ہوگی. اور پروونس کی کتنی ہوگی؟ پروونس کی صرف اور صرف اپنے باؤنڈری تک ہوگی. ٹھیک ہے. جورسڈکشن کہاں تک ہوگی؟ فیڈرل کی جورسڈکشن پورے پاکستان پر ہوگی، پروونس کی صرف اور صرف اپنے باؤنڈری میں ہوگی. جیسا کہ فرض کریں جو بھی سبجیکٹس اب فیڈرل کے پاس ہیں، جیسا کہ ریلوے ہے، کرنسی ہے، اس طرح کے جو بھی فائنینشیل جو بھی سبجیکٹس فیڈرل کے پاس ہیں، تو وہ سارے کے سارے پاکستان میں لاگو ہوں گے. سارے کے سارے جو بھی ٹیریٹریز ہیں ان میں لاگو ہوں گی. اور جو پروونس کے پاس ہے، جیسا کہ ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، اگر اس کے بارے میں ایک پروونس کی ایک سی پالیسی ہوگی، دوسری پروونس کی دوسری سی پالیسی ہوگی، تو وہ ڈیفرینٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ صرف اور صرف ان کے باؤنڈریز تک محدود ہے. اور یہ آرٹیکل 141 آف دا کنسٹیٹیوشن میں بتائے گئے ہیں. اسی طرح دوسری جورسڈکشن جو ہے جورسڈکشن ود ریگارڈ ٹو سبجیکٹ میٹر.
اس کو آرٹیکل 142 میں بتایا گیا ہے. آرٹیکل 142 میں 2 میٹرز بتائے گئے ہیں. وہ 2 میٹر کون کون سے ہیں؟ تو سب سے پہلا میٹر یہ ہے کہ 3 سبجیکٹس ہیں جو دونوں کے لیے کامن ہیں، جس میں دونوں لاز بنا سکتے ہیں. فیڈرل بھی لا بنا سکتا ہے اور پروونس بھی لا بنا سکتا ہے. اس میں کرمنل لا، کرمنل پروسیجرز اینڈ کرمنل ایویڈنس، یہ تینوں جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ریلیٹڈ ہیں. کرمنل لاز، کرمنل پروسیجرز اور کرمنل ایویڈنس، یہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ریلیٹڈ ہیں. صحیح ہے. اور ان تینوں کے لیے فیڈرل اور یہ دونوں بنا سکتے ہیں. صحیح ہے. فیڈرل اور سینٹر دونوں بنا سکتے ہیں. دوسری بات 142 میں یہ کی گئی ہے، آرٹیکل 142 میں اس کے اسکیجول 4 میں آرٹیکل 2 کے اسکیجول 44 آف دا کانسٹیٹیوشن میں یہ بتایا گیا ہے ایک فیڈرل لسٹ ہے. ٹھیک ہے. اسکیجول 4 میں ایک فیڈرل لسٹ ہے، اور جو بھی سبجیکٹس اس فیڈرل لسٹ میں لائی کرتے ہیں وہ سارے کے سارے کس کے جورسڈکشن میں ہوتے ہیں؟ وہ سارے کے سارے فیڈرل جورسڈکشن یا سینٹر جورسڈکشن میں ہوتے ہیں. اور ان سبجیکٹس کے علاوہ جو بھی سبجیکٹس ہوں وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ وہ پروونس کے جورسڈکشن میں ہوتے ہیں. صحیح ہے. مطلب سینٹر میں ریلوے ہے، کرنسی ہے، ڈیفنس ہے. تو اس کے علاوہ جو بھی سبجیکٹ میٹر ہے، جیسے کہ ایجوکیشن ہو گیا، ہیلتھ ہو گیا، پولیس ہو گئی، پولیس ڈپارٹمنٹ، تو یہ سارے کے سارے کس کے جورسڈکشن میں آتے ہیں؟ یہ پھر پروونس کے جورسڈکشن میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسری بات کہ اگر تو کوئی بھی کنفلکٹ ان دونوں کے درمیان آ جائے، سینٹر اور پروونس کے درمیان جو یہ کامن باتیں ہیں، ان کے درمیان اگر کنفلکٹ آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس کو آرٹیکل 143 میں بتایا گیا ہے کہ اگر ان دا کنفلکٹ آ جائے تو کنفلکٹ ریزولوشن یہ ہوگی کہ فیڈرل کے جو لاز ہیں وہ پریویل کریں گے پروونشل لاز پہ. فیڈرل لاز ول prevail over provincial laws. ٹھیک ہے. فیڈرل کے جو بھی لاز ہوں گے وہ پروونس پر پریویل کریں گے. اس کی ایگزامپل ہم لیتے ہیں. ایگزامپل یہ تھی کہ سندھ اسمبلی نے یہ کیا کہ ہمیں نیب کی ضرورت نہیں ہے، ہم نیب کو سندھ میں چارج نہیں دینا چاہتے. صحیح ہے. نیب سندھ میں کام نہیں کریں گے، ہم نے اپنا خود کا نیب بنانا ہے. تو اس پر سندھ ہائی کورٹ نے ایکشن لیا اور اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا اور بتایا کہ نیب جو ہے وہ فیڈرل سبجیکٹ ہے. جب فیڈرل سبجیکٹ ہے تو وہ پریویل کرے گا اور آل پاکستان. صحیح ہے. اور دونوں میں کانفلکٹ آ گیا، تو جب دونوں میں کانفلکٹ آ گیا تو کس کا پریویل کرے گا؟ کس کی لا پریویل کرے گی؟ فیڈرل کی لا پریویل کرے گی. تو اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا گیا تھا. اب ہم چوتھے کے بارے میں بات کریں گے، ڈی نمبر کی، کہ جو بھی سبجیکٹ سینٹر کے ساتھ ہوں گے ان کو سینٹرل لا سے ڈیفائن کیا جائے گا. جو بھی سبجیکٹ میٹر پروونس کے ساتھ ہوں گے ان کو پروونس ڈیل کرے گی. صحیح ہے. جو بھی سینٹر کے ساتھ ہوگی سینٹرل سبجیکٹس وہ سینٹر ڈیل کرے گی، اور جو بھی پروونس کے ساتھ ہوگی پروونشل سبجیکٹس وہ پروونس ڈیل کرے گی. اور ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو اپنے پاورز ڈیلیگیٹ کر سکتا ہے. اگر پروونس چاہے تو کوئی بھی کیا کہتے ہیں
کوئی بھی سبجیکٹ میٹر سینٹر دے سکتا ہے. اگر سینٹر چاہے تو کوئی بھی سبجیکٹ میٹر پروونسز کو دے سکتا ہے. لیکن اگر ایک پروونس ایک سبجیکٹ میٹر سینٹر کو دے دیتا ہے تو پھر اس کے بارے میں سارے لاز کون بنائے گا؟ وہ سینٹر بنائے گا. اور یہ کہاں پر؟ یہ ڈیلیگیشن آف پاور آرٹیکل 144 آف دا کانسٹیٹیوشن میں دیا گیا ہے. صحیح ہے، وہاں پر ڈیفائن کیا گیا ہے. جیسے کہ کے پی نے کیا کیا ہے؟ کے پی نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ یہ سبجیکٹ پروونس کو فیڈرل کو دے دیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے پی کے لیے کون کرتا ہے؟ وہ فیڈرل کرتا ہے. لیکن سندھ، پنجاب اور بلوچستان کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کون کرتا ہے؟ وہ صوبے خود کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ڈیلیگیشن نہیں کی ہے. صحیح ہے، یہاں تک تھا کیا چیز؟ یہاں تک تھا لیجسلیٹو ریلیشنز. اب ہم آتے ہیں ایڈمنسٹریٹو ریلیشنز کی طرف آتے ہیں. 2 نمبر پہ تھا ایڈمنسٹریٹو ریلیشنز. ایڈمنسٹریٹو ریلیشن میں پروونشل میں جو انسٹیٹیوٹس تھے، صحیح ہے، ان کے لیے ان کے ایڈمنسٹریشن کی جورسڈکشن کہاں تک ہوگی؟ جو پروونشل انسٹیٹیوٹس ہیں ان کی جورسڈکشن صرف اور صرف پروونس میں ہوگی. جیسا پولیس ہے تو پولیس کی جورسڈکشن صرف اور صرف اسی پروونس میں ہوگی. کے پی کی پولیس صرف کے پی میں کام کریں گے. اس طرح فیڈرل کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ پورے پاکستان میں ہوں گے. صحیح، ایڈمنسٹریشن سینٹرل میں ہوگی اور پورے پاکستان میں ہوگی. جیسا کہ نیب ہے، سو پاکستان یا سینٹر میں ان کی جورسڈکشن ہوگی. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن نے بتایا گیا ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 146 اور آرٹیکل 147 اس میں یہ بتایا کہ جو بھی انسٹیٹیوشن ہے ان کی جورسڈکشن ہم سینٹر پروونسز کو دے سکتے ہیں اور پروونس سینٹر کو دے سکتے ہیں. جیسے کراچی کی ایڈمنسٹریشن ہے، کراچی کی ایڈمنسٹریشن سینٹر کو دی جا سکتی ہے یا پھر وہ کراچی کی ایڈمنسٹریشن پروونس کے پاس ہو سکتی ہے. تو دونوں، سینٹر پروونس کو دے سکتا ہے، پروونس سینٹر کو دے سکتا ہے، ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں. دوسری بات جو تو پہلی ہوگی اے، اب لکھتے ہیں ہم سیکنڈ بات کہ سینٹر اور پروونس کو ایک دوسرے کی کوآپریشن کی ضرورت ہوتی ہے ایڈمنسٹریٹو فنکشن میں. سینٹر پروونس نیڈز کوآپریشن ان ایڈمنسٹریٹو فنکشنز. ٹھیک ہے، سینٹر اور پروونس ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کرتے ہیں ایڈمنسٹریٹو فنکشن میں. فرض کریں الیکٹریسٹی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے. اب الیکٹریسٹی کی چوری ہوتی ہے تو اس کے لیے ایکٹ ہے الیکٹریسٹی ایکٹ 1910. بجلی چوری، صحیح ہے. اب بجلی چوری ہو رہی ہے تو اس کو پھر سینٹر کیا کرے گا؟ سینٹر پروونس سے کوآپریشن مانگے گا. جی آپ کو پولیس، اب پولیس کیا چیز ہے؟ پولیس انڈر پروونسل سبجیکٹ ہے، تو پولیس پھر کوآپریشن کرے گی سینٹر کی جو سبجیکٹ ہے اس کے ساتھ اور چوروں کو پکڑنے میں ان کی مدد کرے گی. تو یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں. اور یہ کوآپریشن کہاں پر ڈیفائن ہوئی ہے؟ یہ آرٹیکل 148 آف دا کانسٹیٹیوشن میں ڈیفائن ہوئی ہے. اسی طرح تیسرے نمبر پر ہے کہ اگر سینٹر کوئی بھی ڈائریکشنز یا گائیڈنس پرووائڈ کرے
on any subject matter. Then provinces are bound to follow. अगर तो सेंटर कोई भी गाइडेंस प्रोवाइड करता है, कोई भी डायरेक्शन प्रोवाइड करता है किसी सब्जेक्ट मैटर के लिए, तो वो फिर उनकी लाइबिलिटी बन जाती है, प्रोविंसेस की लाइबिलिटी बन जाती है कि वो उनके बारे में क्या करेगा, उसको फॉलो करेगा, वो बाउंड हो जाएगा। और ये आर्टिकल 149 में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन हुआ है। सही है। इसी तरह डी नंबर पर है कि सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान ट्रेड को नहीं रोका जा सकता। देयर इज़ अ प्रोहिबिशन ऑन द बैन ऑफ प्रोविंस टू प्रोविंस ट्रेड। ये आर्टिकल 151 में डिफ़ाइन किया गया है कि जी दो प्रोविंसेस के दरमियान ट्रेड को प्रोविंशियल असम्बली या प्रोविंशियल जो भी गवर्नमेंट होती है वो इसको बैन नहीं कर सकती। जैसा कि चले फ़र्ज़ करें पंजाब में, साउथ पंजाब में मैंगो की या आम की उसकी बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, आम बहुत ज़्यादा उगते हैं। सही है, सॉरी मेरी उर्दू थोड़ी ख़राब है। तो वहाँ पर आम बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर बुज़दार साहब या सीएम जो है पंजाब का, वो कहना चाहे कि जी मैं मैंगोज़ को दूसरे प्रोविंसेस में ट्रेड नहीं करना चाहता ताकि पंजाब पे जो है वो रेट्स लो रहें और पंजाब के लोग ज़्यादा आम खा सके, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। सही है, कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ होगा। इसी तरह ई नंबर पर अगर फेडरल ऑर्डर करे प्रोविंसेस को कि जी कोई लैंड ले लें, कोई हाईवे के लिए या मोटरवे के लिए या डैम्स के लिए या एक्सपोर्ट्स प्रोसेस जोन के लिए या इंडस्ट्रियल जोन के लिए, तो फिर प्रोविंस लायबल होगा कि वो लैंड को परचेस करें। सही है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी of the province to purchase land on the direction of federal government। और इसको किधर डिफ़ाइन किया गया है, आर्टिकल 152 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डिफ़ाइन किया गया है कि अगर फेडरल ऑर्डर करे किसी भी प्रोविंस को कि ये हमें लैंड चाहिए, चाहे वो मोटरवे के लिए हो, हाईवे के लिए हो या डैम्स के लिए हो या फिर प्रोसेस जोन के लिए हो, एक्सपोर्ट प्रोसेस जोन के लिए या फिर इंडस्ट्री जोन के लिए दे, तो ये लायबल होगा कि वो लैंड को परचेज़ करे, प्रोविंशियल अपनी फाइनेंशियल लैंड को परचेज़ करेगा। तो जी आज के वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर बाकी हम जो फाइनेंशियल रिलेशंस और पॉलिटिकल रिलेशंस हैं वो फिर दूसरे वीडियोस में करते हैं। थैंक यू।